نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین ارض مقدس انبیاء کرام کا وطن جس پر کوئی سمجھوتا ہرگز قبول نہیں۔ فلسطین ارض و تاریخ، مقدسات اور تاریخی آثار و نشانات کے اعتبار سے بے حرمتی اور فلسطینی نہتی عوام کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنانا اسلامی ممالک کی غیرت و اہمیت کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ قدس شریف کتاب الہی اور انبیاء کرام کی نشانی ہے۔ جب تک زمانہ باقی ہے کوئی مادی طاقت اس حقیقت کو تبدیل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اس امت کی اتنی گہری جڑیں ہیں جنہیں کوئی اکھاڑ پھینک نہیں سکتا، جبکہ فلسطین محض کسی قوم، جماعت یا تنظیم و تحریک کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ فلسطین کے معاملے میں آج پوری امت مسلمہ خاموش تماشائی بنی ہوئی کوفیوں کا کردار ادا کر رہی ہے۔ تمام اہل اقتدار غزہ کے مظلوم لوگوں کے لیے اس لیے آواز بلند نہیں کر رہے کیونکہ انہیں امریکہ نے کہہ رکھا ہے کہ آواز بلند نہ کرنا ورنہ IMF ڈالر دینا بند کر دے گی۔ قرآن پاک میں سینکڑوں بار جہاد اور قتال کا لفظ آیا ہے، مگر آج اہل اقتدار میں سے کسی کی زبان پر یہ لفظ نہیں، کیونکہ سب مغربی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان دکھ اور آزمائش کی اس گھڑی میں فلسطین کی آزادی کے لیے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ فلسطین اسرائیل جنگ پر مسلم ممالک کے سربراہان مذمت کی بجائے صہیونی دہشت گردوں کی اقدامات کا مظاہرہ کریں۔ مظلوم فلسطینیوں کی آنکھیں برادری اسلامی ممالک کی طرف سے عسکری حمایت دیکھنے کی امید لگائے ہوئے ہیں۔ قبلہ اول اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت پوری امت مسلمہ پر فرض ہے۔ عالمی برادری فلسطین کو آزاد ریاست اور بیت المقدس کو تسلیم کر کے فلسطین میں امن کے لیے کردار ادا کرے۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ دیگر ممالک کے ہم منصبوں سے رابطہ کر کے فلسطین پر جاری دہشت گردی کو فوراً رکوائیں اور پوری دنیا کو یہ باور کروائیں کہ نہتے مظلوم اور معصور فلسطینیوں کے ساتھ پوری دنیا کے مسلمان کھڑے ہیں۔ پاکستان اقوام متحدہ، OIC سمیت دیگر اسلامی ممالک معصور فلسطینیوں کے لیے ہنگامی بنیادوں پر خوراک اور ادویات کی فراہمی کا بندوبست کریں۔ اسرائیل کا ناپاک اور ناجائز وجود کسی صورت منظور نہیں۔ جہاد کی برکت سے انشاءاللہ جلد بیت المقدس آزاد ہوگا۔ فلسطینی مسلمانوں کی جدوجہد نے ایک بار پھر امت مسلمہ میں جذبہ جہاد کو تازہ اور بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے نئی روح پھونک دی ہے۔ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی آزادی جہاد کے بغیر ممکن نہیں۔ پوری دنیا کے مسلمان آزاد فلسطینی ریاست کے حامی ہیں۔ تمام اسلامی ممالک یک زبان ہو کر مظلوم فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کریں۔ ہمارے دل اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ پاکستان سمیت پوری دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ ذاتی اور ملکی مفادات اور دوستیوں کا صلہ منقطع ہونے کے خوف سے مغربی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ اس لیے جہاد کا اعلان تو دور کی بات ہے، جہاد کی آواز بھی نہیں سنائی دے رہی۔ فلسطینی عوام امت مسلمہ سے حمایت کی امید لگائے ہوئے ہیں۔ عالمی اسلام امن کے لیے کردار ادا کرے اور کائنات کا بدترین دہشت گرد ملک اسرائیل کو قرار دیا جائے اور متفقہ طور پر تمام ممالک مل کر اسرائیل کو سب سے بڑا دنیا کے امن کے لیے خطرہ، وحشی جانور اور دہشت گرد قرار دیں۔ بحمدہ تعالی تحریک لبیک پاکستان 5 نومبر کو مظلوم فلسطینی بھائیوں کی حمایت میں اور صہیونی دہشت گردی کو بے نقاب کرنے
اور فلسطینیوں سے اظہار ہمدردی کے لیے طوفان الاقصی ملین مارچ کا انعقاد کر رہی ہے، اور سب کچھ بھول کر ہم ہر کلمہ پڑھنے والے کو دعوت عام دیتے ہیں کہ اس طوفان الاقصی ملین مارچ میں اس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے فلسطینیوں سے اظہار ہمدردی کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو اللہ رسول کی بارگاہ میں سرخرو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تشریف لائیں، تاکہ ہم عالم کفر کو بھی دکھا سکیں اور حکومت پاکستان کو یہ اپیل کر کے اس بات پہ مجبور کر سکیں کہ اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے لیے جہاد کا اعلان کریں، اس لیے کہ عالم کفر کا علاج مذمت نہیں، مذمت ہے، جس کا اللہ نے بار بار قرآن مجید میں ہمیں حکم بھی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو غیرت دینی سے مالا مال فرمائے، ہمیں اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ان کی حمایت میں کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بخاری صاحب، متفقہ طور پہ احتجاج کرنے کی آپ نے کال دی ہے اور آپ نے کہا ہے متفقہ طور پہ امت مسلمہ اکٹھی ہو جائے۔ جماعت اسلامی نے، متحدہ مجلس وحدت المسلمین نے، شیعہ علماء کونسل نے، سنی تحریک نے اور آپ کی تحریک لبیک نے، سب نے احتجاجی کال الگ الگ دی ہے۔ آپ لوگ احتجاج کرنے کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے، مذہبی سیاسی جماعتیں، تو امت کیسے اکٹھی ہوئی؟ میرے ساتھ سماعت کا مسئلہ ہے، ناظمین صاحب آپ کو جواب دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، آپ کا سوال جو ہے وہ بہت ہی اچھا سوال ہے۔ اصل جو مقصد ہے اپنی طاقت کا اظہار کرنا ہے۔ اگر کوئی مختلف جماعتیں اپنا اپنا موقف پیش کر رہی ہوتی پھر تو آپ کا سوال بہت ہی زیادہ بہتر ہوتا، لیکن سب کا موقف ایک ہی ہے، اور جب ایک جماعت اپنے طور پہ اعلان کرتی ہے تو وہ زیادہ ایفرٹ کرتی ہے، اور اگر سارے متحد ہو کر کرتے ہیں تو کہتے ہیں شاید یہ کام اس کے ذمے ہے۔ متفقہ طور پر سب کا موقف ایک ہی ہے، اس لیے کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ جی، اور کوئی سوال؟ احتجاج آپ دامن صاحب کس جگہ پہ کر رہے ہیں؟ یہ ہمارا جو ہے وہ ملین مارچ ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملین مارچ جسے کہتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اور آپ کو خوشی ہوگی۔ تو یہ ملین مارچ جو ہے یہ فیض آباد سے لے کر شارع دستور تک انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ملین مارچ ہوگا۔ اچھا، یہ بھی بتا دیجیے کہ آپ شارع دستور کو انتظامیہ اسلام آباد انتظامیہ سے آپ کی بات ہو گئی ہے، اور کہاں تک آپ کو اجازت دی گئی، کہاں پر آپ اسٹیج وغیرہ لگائیں گے؟ جی، اصل بات ملین مارچ ایک دن کا ہوگا یا؟ جی، یہ ملین مارچ ایک ہی دن کا ہوگا، اور الحمدللہ ہم نے درخواست دی ہوئی ہے، اور ایسے ایشوز پر جو ہے آخر میں NOC جاری کر دی جاتی ہے۔ اور اس وقت جو ایک امت کے دل میں جو درد ہے وہ درد محسوس کرتے ہوئے آج کے اس فورم میں اجازت پہ رکاوٹ پہ تو میں سمجھتا ہوں کوئی سوال ہی نہیں ہونا چاہیے۔ جی، اور کوئی سوال؟ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت فلسطین کی جو عوام ہے اس کو امداد کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بجائے ملین مارچ ہو یا اس طرح کی ان کے ساتھ یکجہتی کے معاملات کرنے کے بجائے ان کی طرف امداد بھیجی جائے؟ جی، آپ کے بہت ہی اچھے جذبات ہیں، اور یہی تو ہم اجاگر کرنے کے لیے ملین مارچ کر رہے ہیں کہ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ایک ہی بارڈر ہے مصر کا جہاں سے یہ امدادی سامان جائے گا، صرف 32 وہاں سے گئے، پروسیشن ہوا اور پھر یہ سلسلہ روک دیا گیا۔ تو یوں سمجھیے کہ امدادی سامان کے لیے تو لوگ بہت زیادہ تیار ہیں، لیکن یہ ملین مارچ کے ذریعے پیغام یہ دینا ہے کہ دیکھیے اپنی کمزوری کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں۔ جی، اور سوال؟ تحریک لبیک کا سابقہ ریکارڈ ایسا ہے کہ آپ جب بھی مارچ اور جلسہ لے کے آتے ہیں پھر آپ دھرنا لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر یہ خدشہ انتظامیہ کو محسوس ہو اور اس خدشے کے تحت انتظامیہ آپ کو اس مارچ کی اجازت نہ دے تو کیا ایسا ممکن ہے؟ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا چمکتا ہوا چہرہ جسے سب نے تسلیم کیا، زندگی میں ایک ریکارڈ ایسا نہیں ہے جس میں ہم نے کہا ہو کہ ہم جلسہ کر رہے ہیں اور پھر دھرنا دیا ہو، تو انشاءاللہ اس میں بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اور جب ہمیں پاکستان کے آئین کے تحت اگر کوئی ایسا کام کرنا بھی ہوتا ہے تو ہم اس کا بھی اعلان کرتے ہیں، لیکن یہ ملین مارچ ہے۔ یہ بتائیں کہ آپ نے کہا شارع دستور تک ہم دھرنا دیں گے، تو شارع دھرنا دستور نہیں، تو ہم مارچ کریں گے۔ شارع دستور تو جہاں سے ریڈ زون شروع ہوتا ہے وہ وہاں سے شروع ہوتی ہے، اور یعنی جو پرلی طرف سے آتی ہے فارم آفس کے سامنے سے، تو
में दाखिल होंगे? اصل میں بات یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ ماشاءاللہ دین کی ترجمانی امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے دلائل سے کی تھی، اور آپ نے اس بات کو ایک امت مسلمہ پہ ثابت کیا تھا کہ ریڈ زون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور ہمیں کوئی ایسی چیز پسند ہی نہیں ہے جس سے کلیش ہوتا ہو یا پریشانی ہوتی ہو، تو انشاءاللہ خیر کی ہی باتیں ہیں، کوئی فکر کی بات نہیں۔ جی اور کوئی سوال؟